11 जुलाई 2025 کرناٹکا کے بیلتھانگڑی مجسٹریٹ کے باہر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بلو کارڈز اور آنکھوں میں غصے کے ساتھ امید کی روشنی بھی تھی۔ مجسٹریٹ کے باہر ایک کالی گاڑی آ کر رکتی ہے۔ اس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے۔ اس آدمی کے چاروں اور پولیس آفیشلز تھے اور اس کے ساتھ 2 وکیل بھی تھے۔ وہ بھیڑ سے گھرا ہوا تھا۔ لوگ اس کی ویڈیوز اور فوٹوز لے رہے تھے۔ وہ سر سے لے کر پیر تک کالے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھیں اور وہ اپنے ساتھ ایک بلیک بیگ لے کر چل رہا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھ 2 وکیل جو مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے اپنے بیگ میں سے ایک ایک کر کے ہڈیاں نکالنا شروع کر دیا تھا۔ And he took out 100 or some bones. He said, میں آپ کو ایسی اور بھی جگہوں پر لے جا سکتا ہوں جہاں میں نے 100 سے بھی زیادہ لوگوں کو دفنایا ہے، لیکن یہ سب میں نے خود نہیں کیا۔ یہ سب مجھ سے زبردستی کروایا گیا تھا۔ This was going to be a case which was going to be caught in down the history of crimes. This was the case of Dharmasthala's mass burial. Mr. V دھرمستھالا مندر کا ایک صفائی کرنے والا ملازم تھا۔ اس نے اپنی نوکری 1995 میں صرف 18 سال کی عمر میں شروع کی۔ وہ مندر کے پاس نیتراوتی ندی کی صفائی کرتا تھا۔ ایک دن مندر کے پاس کام کرتے ہوئے اسے ایک عورت کی لاش دکھائی دی، پر اس نے غور نہ کرتے ہوئے یہ سوچا کہ شاید اس نے دریا میں کود کر اپنی جان لی ہے۔ پر اب روزانہ اسے نئی لاشیں دکھنے لگی۔ 1995 سے 1998 کے درمیان مسٹر وی نے کچھ لاشوں کی باڈی پر زخم دیکھے۔ کچھ کے گلے پر نشان تھے اور کچھ کو ایسڈ سے جلایا گیا تھا۔ مگر جب اس نے اس کی کمپلین کرنا چاہی اور یہ سب پولیس کو بتانا چاہا تو اس کے باس نے کہا کہ زمین کھودو اور ثبوت صاف کرو، ورنہ تیرے گھر والوں کو بھی ایسے ہی دفنا دوں گا۔ تقریباً 20 سال تک مسٹر وی کو لاشیں جلانی اور دفنانی پڑتی رہیں۔ زیادہ تر لاشیں عورتوں اور بچیوں کی ہوتی تھیں۔ کبھی کسی بچی کو اسکول یونیفارم اور بیگ کے ساتھ دفنایا جاتا تو کبھی کسی عورت کو پیٹرول سے جلا کر۔ 2014 میں جب اس کے گھر کا ایک فرد بھی غائب ہو گیا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب اور نہیں۔ وہ دھرمستھالا چھوڑ کر چلا گیا اور اپنی فیملی کے ساتھ نام بدل کے چپ کر کے رہنے لگا۔ 3 جولائی 2025 کو اس نے بیلتھانگڑی پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ فائل کی۔ 11 جولائی کو وہ کورٹ میں آیا۔ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کالا بیگ کھولا اور اس میں سے ہڈیاں نکالنا شروع کر دیں جج کے سامنے، اور کہا، میں ان سب کا گواہ ہوں۔ اس نے کہا کہ لاشیں اسکول یونیفارمز میں تھیں۔ اس میں جوان بچیاں، عورتیں اور ایسڈ وکٹمز بھی تھیں۔ انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا کہ اس دوران 360 عورتیں اور بچیاں مسنگ تھیں جو شاید اس بربریت کا شکار ہوئی تھیں۔ جب یہ نیوز سوشل میڈیا میں رپورٹ ہوا تو باہر ہنگامہ مچ گیا۔ ہر طرف پروٹیسٹ ہونے لگے، لوگ انصاف مانگنے لگے۔ کرناٹکا گورنمنٹ نے دباؤ کے کارن اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی، SIT۔ جیسے ہی یہ کیس سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، انویسٹیگیشن میں رکاوٹیں آنے لگیں۔ مسٹر وی کا آئیڈینٹی لیک ہو گیا۔
سوشل میڈیا پر فیک ویڈیوز پھیلنے لگی اور کورٹ نے اس میں کچھ یوٹیوبرز کے خلاف کیس بھی فائل کر دیا۔ اب SIT کام کر رہی ہے، گریو سائٹس کھودی جا رہی ہیں، مگر کیا اصلی مجرم کبھی پکڑا جائے گا؟ کیا یہ کیس کبھی سولو ہو پائے گا، یا پھر یہ بھی کسی اور فائل میں دبا دیا جائے گا؟ Tell me in the comments، کیا مسٹر وی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ کیا وہ انصاف چاہتا ہے یا بچنا چاہتا ہے؟ یہ تھا کرائم ڈن۔ Let me know your thoughts in the comments and make sure to subscribe, share and like the video. Thank you.